آج ہم بات کریں گے فرسٹ لائن علاج ٹی بی کے حوالے سے۔ ٹی بی کے حوالے سے 4 اہم ادویات ہیں جو فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ نمبر 1 ایتھمبیوٹال، نمبر 2 ریفیمپیسین، نمبر 3 آئسونیازڈ، نمبر 4 پیرازینامائڈ۔ 6 مہینے دورانیے کے لیے ریفیمپیسین، آئسونیاز اور پیرازینامائڈ۔ 9 مہینے دورانیے کے لیے اگر 6 ماہ کے بعد بھی علاج کی ضرورت ہو تو تپدق کی ادویات کا استعمال کا طریقہ اور مضر اثرات ہم اس میں بیان کریں گے۔ جو ادویات ٹی بی یا تپدق کے علاج میں استعمال ہوتی ہیں ان کو 2 گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ وہ ادویات جن کے استعمال مرض کے آغاز میں ہوتا ہے ان کو فرسٹ لائن ڈرگ کہلاتی ہے۔ ان ادویات میں سٹریپٹومائسین، آئسونیاز، ریفیمپیسین اور ایتھمبیوٹال شامل ہے۔ اگر یہ پہلے گروپ کی ادویات کام نہ کریں، ان کے خلاف جراثیم کی مداومت پیدا ہو جائے تو پھر جن ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے ان کو سیکنڈ لائن ڈرگ یہ شامل ہیں۔ جب ٹی بی کا علاج شروع کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے گروپ کی ادویات میں سے کم از کم 3 ادویات کا اکٹھا استعمال کیا جاتا ہے اور ان کو مسلسل 3 ماہ تک استعمال کروایا جاتا ہے۔ بہت سے ڈاکٹر پہلے گروپ میں سٹریپٹومائسین کی جگہ پیرازینامائڈ کو رکھتے ہیں کیونکہ سٹریپٹومائسین کے مضر اثرات زیادہ ہیں۔ 3 ماہ کے علاج کے بعد پہلے گروپ کی 2 یا 3 ادویات کا 6 ماہ تک استعمال کروایا جاتا ہے۔ اگر توجہ سے اور مسلسل ادویات کا استعمال کیا جائے تو بہت سے مریض ٹی بی جیسے موذی مرض سے نجات پا جاتے ہیں۔ اب سٹریپٹومائسین کے حوالے سے کہ سٹریپٹومائسین کیا چیز ہے۔ یہ ایک اینٹی بائیوٹک دوا ہے۔ اس کو ٹی بی کے علاج میں بہت شہرت اور اہمیت حاصل ہے۔ اس دوا کا استعمال پھیپھڑوں، ہڈیوں، غدودوں اور انتڑیوں کی ٹی بی میں کامیابی سے کیا جاتا ہے۔ اس کے سٹریپٹومائسین کی جو مقدار خوراک ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کا 1 گرام کا عضلاتی انجیکشن روزانہ 1 دن چھوڑ کر لگایا جاتا ہے۔ اس دوا کو جلد کی ٹی بی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال ہوا کی نالیوں کی سوزش میں بھی کیا جاتا ہے۔ اگر اس دوا کا استعمال منہ کے راستے کروایا جائے تو یہ انتڑیوں میں جذب نہیں ہوتی، اس لیے انتڑیوں کی سوزش اور پیچس میں انفیکشن کے ذریعے استعمال کی جاتی ہے۔ سٹریپٹومائسین فائدے کے ساتھ ساتھ زہریلے اثرات بھی رکھتی ہے۔ اس کے مضر اثرات میں بہرا پن، سر چکرانا، چلنے میں دقت، جلد پر سرخ دانے ظاہر ہونا۔ اس کے علاوہ اس دوا سے گردوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ سٹریپٹومائسین وہ دوا ہے جس کے خلاف جراثیم مدافعت پیدا کر لیتے ہیں، اس لیے اس دوا کو کبھی بھی اکیلے استعمال کرنا نہیں چاہیے۔ اگر اس کو کسی اور دوسری دوا کے ساتھ استعمال کروایا جائے تو اس کی جگہ سے جراثیم کی مدافعت کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اب باری آتی ہے آئسونیازڈ کی۔ اس دوا کی تیاری اور کیمیائی طریقے سے ہوتی ہے۔ یہ دوا سفید قلموں کی صورت میں ہوتی ہے۔ دوا کی یہ قلمیں پانی میں حل ہو جاتی ہیں۔ یہ ٹی بی کے جراثیموں کو ہلاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ منہ کے راستے دینے سے یہ جلد آنتوں میں جذب ہو جاتی ہے۔ اس دوا کے استعمال کے نتیجے میں 2 سے 3 ہفتوں کے اندر بخار، کھانسی اور بلغم میں کمی آ جاتی ہے۔ مریض کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا استعمال ہر طرح کی ٹی بی میں ریفیمپیسین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ ادویات ٹی بی کی دیگر ادویات کے مقابلے میں بہت سستی ہے۔ یہ اثرات بھی رکھتی ہے۔ اس میں قبض، بے خوابی، اعصاب کی سوزش، جلد پر دانے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پیشاب کی رکاوٹ اور ممکنہ طور پر دماغی تبدیلی شامل ہے۔ اس کی جو خوراک ہے وہ یہ دوا 300 ملی گرام سے 600 ملی گرام تک روزانہ استعمال کروائی جاتی ہے۔ ریفیمپیسین ٹی بی کی ادویات میں یہ ایک جدید دریافت ہے۔ اس دوا کی دریافت سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ اس وجہ سے ٹی بی کا علاج سستا ہو گیا ہے
اور اس کے علاج کی مدت بھی کم ہو گئی ہے۔ اس کی بدولت ٹی بی کا علاج 1 سال میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اس دوا کا استعمال دیگر ادویات کے ساتھ ملا کر کیا جاتا ہے۔ اس کی مقدار کا استعمال جسمانی وزن کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ یہ دوا 10 سے 15 ملی گرام فی کلو جسمانی وزن کے لحاظ سے دی جاتی ہے۔ ٹی بی کے علاوہ یہ اور جراثیم کی صلاحیت جیسے سٹیفلوکوکس انفیکشن میں بھی دی جاتی ہے۔ قیمت کے اعتبار سے یہ ایک مہنگی دوا ہے۔ 150 ملی گرام سے 100 ملی گرام تک دستیاب ہے، لیکن یہ بہت تیز مدھف دوا ہے۔ اس کے زہریلے اثرات میں متلی، بھوک نہ لگنا، بخار اور اسہال اور جگر کی خرابی، یرقان، جلدی دانے، پیشاب وغیرہ شامل ہے۔ اب ہم بات کریں گے ایتھم بیوٹال کی۔ اس دوا کا اکیلے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس دوا کو ریفامپیسین یا آئسونیاز کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ٹی بی کی ایک بہترین اور مؤثر دوا ہے۔ اس کی مقدار خوراک 15 ملی گرام سے 25 ملی گرام فی کلو جسمانی وزن حساب سے استعمال کی جاتی ہے۔ اس دور کے زہریلے اثرات بھی ہیں جو عام طور پر نظر سے متعلق ہیں۔ آنکھوں کی بینائی کی کمی آنکھوں کی پرابلم بن سکتی ہے۔ اعصاب کی سوزش، سرخ اور سبز رنگ نظر نہ آنا۔ اگر مریض کے گردے درست کام نہ کر رہے ہوں تو اس دوا کے زہریلے اثرات بڑھ جاتے ہیں، اور اس دوا کے زہریلے اثرات بچوں اور بوڑھوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب باری آتی ہے پیرازینامائڈ کی۔ یہ ٹی بی کے مریضوں کو ہلاک کرنے والی ادویات ہے، لیکن اس کا زیادہ تر پہلے 2 ماہ میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر ٹی بی کی وجہ سے سرسام ہو تو مفید ہے۔ اگر کسی کا جگر کام نہ کر رہا ہو تو اس کو استعمال نہ کروائیں۔ اس کے زہریلے اثرات میں تلی بڑھ جانا، یرقان، متلی، قے، جوڑوں کا درد، بھوک نہ لگنا، چپاکی وغیرہ عام ہے۔ اس کی مقدار خوراک کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ 20 ملی گرام سے 35 ملی گرام فی کلو جسمانی وزن کے حساب سے دی جاتی ہے۔